رسول اللہ میں قربان یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ میں قربان یا رسول اللہ یا رسول اللہ۔ چلا شادی سے پہلے ڈرنے کا مطلب کیا؟ مثال کے طور پر اگر کوئی بندہ بالغ ہو جائے یا کوئی بچی بالغ ہو جائے اور اس کے بعد اللہ اکبر جوانی کی دہلیز پر قدم رکھے، اب ہوتا کیا ہے، جوانی لاؤبالی ہوتی ہے، جوانی دیوانی ہوتی ہے، جوانی کے اندر ٹھہراؤ نہیں ہوتا، جوانی کے اندر جذباتیت ہوتی ہے، جوانی کے اندر بہا ہوتا ہے، جوانی کے اندر اللہ اکبر چلبلا پن ہوتا ہے۔ جب گندی فلمیں دیکھنے کی وجہ سے انٹرنیٹ کے جنگلات کے اندر اللہ اکبر انٹرنیٹ کے جنگلات کے اندر گم ہونے کی وجہ سے آج 16 17 سال کے لڑکے اور لڑکیاں شادی سے پہلے اپنا سارا سرمایہ لٹا بیٹھتے ہیں۔ اللہ اکبر وہ سب کچھ کر کے اپنی حیا، اپنی غیرت، اللہ اکبر، اور وہ سب کچھ اپنا سرمایہ کھو دیتے ہیں۔ اللہ اکبر پھر جب شادی ہوتی ہے تو شادی کے بعد ان کو وہ لذت نہیں ملتی، شادی کے بعد ان کو وہ زندگی نہیں ملتی، شادی کے بعد ان کو وہ خوشی نہیں ملتی۔ مطلب کیا؟ فلموں نے، سیریلوں نے، ناولوں نے، گندی فلموں نے، انٹرنیٹ کے جنگلات نے لوگوں کو اتنی آوارگی کی راہ پہ ڈال دیا۔ چھوٹی عمر میں لڑکے اور لڑکیاں، سب نہیں بلکہ کچھ کی بات کر رہا ہوں، لیکن چونکہ بات ہوتی ہے تو پھر بات کے طور پر ہوتی ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ میری قوم بگڑ گئی، واللہ ہرگز نہیں، آج بھی میری قوم دوسری قوم سے بہت زیادہ بہتر ہے، لیکن چونکہ ہم آئے ہیں اصلاح کے لیے تو دل کی بات اگر دلبر سے نہ کہیں گے تو کس سے کہیں گے؟ دل کی بات اگر دلدار سے نہ کہیں گے تو کس سے کہیں گے؟ اجنبیوں میں تھوڑی دل کی بات کہی جاتی ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، 16 17 سال کے لڑکے اور لڑکیاں کبھی زنا، کبھی بدکاری کے اندر ڈوب جاتے ہیں۔ شادی سے پہلے سب کچھ لٹا دیا جاتا ہے۔ آیے کریمہ میں اشارہ ہو رہا ہے شادی سے پہلے بھی اللہ سے ڈرتے رہنا، یعنی اے نوجوان اگر تو بالغ ہو چکا ہے تو بالغ ہونے کے بعد تو زنا کے اڈے کی طرف نہ جانا، تو بدکاری کے اڈے کی طرف نہ جانا۔ کیا ہے یہ زنا؟ اب میں بار بار زنا کا نام نہیں لوں گا اس لیے کہ چھوٹے بچے اور بہنوں کا بھی خیال ہے۔ اب میں بدکاری کہوں گا تو بدکاری سے مراد آپ سمجھ جائیں گے میں کیا کہنا چاہتا ہوں، اور اس کے بعد پھر جب دوسرے عنوان پر بدکاری کہوں گا تو اس سے مراد میری یہ ہوگی کہ مرد کا مرد کے ساتھ غلط کام کرنا اور عورت کا عورت کے ساتھ غلط کام کرنا۔ لیکن آج جے میں آپ کو بتاؤں، اللہ اکبر، زنا جیسی بدی کے قریب آج مسلم لڑکے اور لڑکیاں جا رہے ہیں، اور اس کے بعد اس کو فیشن کا نام دیا گیا ہے، اس کو گناہ نہیں سمجھا جاتا۔ سن لو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غیب دا نبی ارشاد فرماتے ہیں جو لوگ بدکاری کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ان کو 6 مصیبتوں میں گرفتار فرما دیتا ہے، ان کو 6 مصیبتوں میں گرفتار کرتا ہے۔ نمبر 1، 3 مصیبتیں دنیا کی ہے، 3 مصیبتیں آخرت کی ہے۔ 2 منٹ کی لذت کے لیے اللہ کو ناراض کرنے والے میرے نوجوان ذرا دل کے کانوں سے سن لے، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں سب سے پہلے اس کے چہرے کی رونق ختم کی جاتی ہے، اس کے چہرے کا نور ختم کیا جاتا ہے۔ آج پوچھنا چاہتا ہوں، کل کا ہمارا 50 سال پہلے کا جوان 18 سال کی عمر میں اس کا چہرہ دیکھو تو کھلتے ہوئے گلاب کی طرح لگتا تھا، اس کے رخسار ایسا لگتا تھا جیسے کسی جھیل میں ابھی کسی لالا نے مسکرایا ہو، اس کے ہونٹوں کو دیکھ کر لالے یمن کی سرخی یاد آتی تھی، اس کی آنکھوں کو دیکھ کر اللہ اکبر نرگس کے پھول یاد آتے تھے، اس کے چلنے کو دیکھ کر ہرن کا چوکڑی بھرنا یاد آتا تھا۔ کیا ہو گیا؟ برا ہو زنا اور بدکاری کا آج یہ سونی سونی آنکھیں، یہ اللہ اکبر، یہ عجیب سے اللہ اللہ الجھے ہوئے بال اور یہ بے رونق چہرے، ایسا لگتا ہے جیسے کسی وحشت میں مبتلا ہے، جیسے کسی قبر سے مردے کو نکال کے لایا گیا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، آج سب سے زیادہ نوجوان لڑکے اور لڑکیاں اگر کسی چیز پہ خرچ کر رہے ہیں تو کاسمیٹک آئٹم پر خرچ کر رہے ہیں، بہت زیادہ حسن پہ خرچ ہو رہا ہے، بہت زیادہ بیوٹی پہ خرچ ہو رہا ہے۔ لیکن پوچھنا چاہتا ہوں، سن لو، اگر زنا کرتے رہو گے تو کروڑوں روپیوں کا میک اپ بھی تمہیں
نہیں دے سکتا. پاک دامن بنتے چلے جاؤ, خدا تمہارے چہرے کو جگمگاتا رہے. زمین کے اوپر بھی چہرہ جگمگائے گا, جنازے میں بھی چہرہ جگمگائے گا, قبر میں بھی چہرہ جگمگائے گا, اور میدان محشر میں وضو کی برکتوں سے چہرہ 14ویں رات کی طرح جگمگاتا نظر آئے گا. خوبصورت بننے کا خواب دیکھنے والوں, اچھے صابن خوبصورت نہیں بناتے, اچھے کریم خوبصورت نہیں بناتے, قیمتی اور مہنگے فیس واش خوبصورت نہیں بناتے, بلکہ فیس واش کتنا بھی استعمال کرو کچھ نہیں ہوگا. نگاہوں کے اندر حیا پیدا کرو, اس طرح سے جیسے قرآن کہتا ہے قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّ مِنْ أَبْصَارِهِمْ, اے میرے محبوب مومنوں سے فرما دے کہ وہ نگاہوں کو نیچی رکھیں, اپنی نگاہوں پر حیا کا پیرا بٹھا کے دیکھ, اللہ تیری آنکھوں میں بھی چمک دے گا, تیرے چہرے پر بھی چمک عطا فرمائے گا. تو زنا کی وجہ سے چہرے کی چمک جاتی ہے, چہرے کا نور جاتا ہے, چہرے کی چمک اڑ جاتی ہے, چہرے کی رونق ختم ہو جاتی ہے, اور اس کے بعد جو دوسری چیز ختم ہوتی ہے, اللہ کے رسول غیب دا نبی سچے سچے صادق و مصدوق فرماتے ہیں, اللہ اس کی رزق میں کٹوتی کر دیتا ہے, اس کا رزق تنگ کر دیتا ہے. آج دولت کے لیے سعودی تک جانے والوں, دولت کے لیے دلی اور کلکتہ تک کا سفر کرنے والوں, دولت کے لیے دبئی تک کا سفر کرنے والوں, اپنے وطن کو چھوڑ کر دولت کے لیے مارے مارے پھرنے والوں, اگر زنا سے تمہارا رشتہ قائم ہے تو غیب دا نبی قاسم نعمت فرما رہے ہیں کہ جس نے زنا کیا اللہ اس کی روزی میں تنگی پیدا کرتا ہے, روزی تنگ ہوگی, روزی میں تنگی ہوگی. اور تیسری چیز میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اللہ اس کی عمر کو بھی شارٹ کر دیتا ہے, مختصر کر دیتا ہے. چہرے کی رونق گئی, رزق سے برکت گئی, عمر کم ہو گئی. اور آخرت میں جو 3 اس پر مصیبتیں ہیں, نمبر 1, اللہ اس کا حساب سختی سے لے گا, اللہ اس کے ساتھ کلام نہیں فرمائے گا, اور وہ دائمی طور پر عذاب کے اندر مبتلا رہے گا. دائمی سے مراد بہت دیر تک, بہت لمبی مدت تک, بہت دیر تک وہ عذاب میں مبتلا رہے گا. اور عذاب بھی کیسا؟ فقی ابو اللیث سمرقندی رحمت اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں جہنمی جب جہنم میں جائیں گے تو سب کا حال برا ہوگا, لیکن وہ زانی, وہ بدی اور بدکاری کرنے والے جب جہنم میں داخل کیے جائیں گے تو ان کے ہاتھوں میں آگ کی زنجیریں ہوگی, آگ کی زنجیر. اگر کوئی پولیس والا جیل کی کڑیاں پہنا دے جو لوہے کی ہو تو کتنی شرمندگی ہوتی ہے, لوگ منہ چھپا لیتے ہیں, لوگ سر نہیں اٹھاتے. نادان جیلوں کی زنجیروں سے اتنا شرماتا ہے, جہنم کی آگ کی بنی ہوئی زنجیریں ہوگی. آج کسی ہیرو اور اداکار کی نقل کرتے ہوئے, اور اگر میری بہنیں بھی اس بلا میں مبتلا ہیں, یقیناً وہ ایسی تو نہیں ہیں, لیکن ان سے بھی اللہ اکبر دل سے فریاد کرتے ہوئے پوچھنا چاہتا ہوں, اے میری بہن تو صنف نازک کہلاتی ہے, اگر تجھے اگربتی کا چٹکا لگ جائے تو تو بے چین اور بے قرار ہو جاتی ہے. پیاز کے چھلکے, اللہ اکبر, پیاز کے چھلکے کاٹتے ہوئے یا پیاز کاٹتے ہوئے اگر تیری انگلی چھری سے کٹ جائے تو تو کتنا چیخ پڑتی ہے. اے میری نادان بہن, تو نے کسی فلم کی اداکار بدکاری کرنے والے لڑکے اور لڑکیوں کے پیروں کے اندر اللہ اکبر جہنم کی آگ کی بنی ہوئی زنجیریں پیروں میں ڈال دی جائے گی. اسی پر بس نہیں, آگ کا بنا ہوا کرتا, آگ کا بنا ہوا لباس ان بدکاری کرنے والوں کو پہنایا جائے گا. اللہ کے حبیب غیب دا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اس کرتے کا حال یہ ہے جو جہنم کی آگ سے بنا ہوا کرتا ہے, اگر وہ کسی پہاڑ پہ رکھ دیا جائے تو پہاڑ جل کر کے ریزہ ریزہ ہو جائے, پہاڑ جل کر کے سرمے میں تبدیل ہو جائے. میں پوچھنا چاہتا ہوں, کیا پہاڑوں سے زیادہ طاقت آ گئی اپنے جسم میں؟ کیا پہاڑوں سے زیادہ
میں اللہ کے بندو ایک دن اللہ کی عدالت ہے. فلم کی ہیرو کی طرح زندگی گزار کر, فلم کی اداکارہ کی طرح لڑکیاں زندگی گزار کر اپنی آخرت کو تباہ نہ کرو, اپنی آخرت کو برباد نہ کرو. نکاح سے پہلے بھی اللہ سے ڈرتے رہو. اللہ اکبر, یہ حال ہوگا. اسی پر بس نہیں بلکہ میرے اور آپ کی آقا غیب داں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اس کا حال یہ ہوگا, اس کی کیفیت یہ ہوگی جنہوں نے زنا کیا ہوگا کہ اللہ اکبر ان کی شرمگاہوں پر آگ بھری جائے گی. اللہ اکبر, ان کی آنکھوں میں آگ کی سلاخیں ڈالی جائے گی. ذرا سوچو تو صحیح. اللہ اکبر, میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں, اگر آنکھ میں تنکا چلا جائے آنکھ رو پڑتی ہے. آنکھ میں پیاس کے اگر اللہ اکبر وہ ننھے ننھے سے باریک باریک ذرات پیاس کاٹتے وقت چلے جائے آنکھ بے چین ہو جاتی ہے. آنکھ میں دھول چلی جائے آنکھ لال لال ہو جاتی ہے, آنسو بہانے لگتی ہے. ہائے ہائے, زنا کرنے کے بدلے میں, بدکاری کرنے کے بدلے میں جب ان آنکھوں کے اندر جہنم کی آگ کی سلاخیں ڈالی جائے گی اس وقت انجام کیا ہوگا, اس وقت کے حالات کیا ہوں گے. مگر یاد رکھنا بڑی معذرت کے ساتھ کوئی بچانے والا نہیں ہوگا. قرآن کہتا ہے ان عذاب ربک لواقع ما لہ من دافع, تیرے رب کا عذاب واقع ہو کے رہے گا. اور جب اللہ عذاب دینے کا فیصلہ کر لے تو اس عذاب کو کوئی نہیں ٹال سکتا. فاروق اعظم نے اس آیہ کریمہ کو سن کر گر پڑے, بے ہوش ہو گئے. 3 مہینے تک بخار اور بیماری کی کیفیت میں مبتلا رہے. جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت کی بشارت دی تھی ان کی خشیت اور خوف کا یہ عالم ہے. اور جس قوم کا حال یہ کہ وہ فجر کی نماز بھی زندگی بھر کبھی نہیں پڑھتے, او یہ سوچ کر کے بیٹھے ہیں ہم جنت میں نہیں جائیں گے تو کون جنت میں جائے گا. ہم تو رسول اللہ کے دیوانے, ہم حضور کے عاشق. میں کہتا ہوں اگر میں کچھ کہوں تو تمہاری نظر میں برا ہوتا ہوں, لیکن آؤ قوت القلوب میں شیخ ابو طالب مکی حدیث لکھتے ہیں اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا جو مجھ سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے اور پوری رات سوتا ہے میں محمد اعلان کرتا ہوں کہ وہ جھوٹا ہے, جھوٹا. میں قربان یا رسول اللہ, یا رسول اللہ, یا رسول اللہ, میں قربان یا رسول اللہ, یا رسول اللہ.